24 گھنٹے آپ استغفار میں رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ میری اس غلطی کو معاف کر دے، میری اس غلطی کو معاف کر دے، میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ وہ معاف کرنے پہ بیٹھا ہے۔ آج ہی انشاءاللہ سب ارادہ کرے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں گے، جو کمی کوتاہی ہو گئی ایک ایک گناہ پہ ہم معافی مانگیں گے انشاءاللہ۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہوں میرے بندے، تو میرے در پہ آیا، تجھے معلوم تھا اس کے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں، تو میری رحمت پہ امید لے کے میرے در پہ آیا، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، تو امید لے کے میرے در پہ آیا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب رمضان کو مہینے کے اندر انسان جب اللہ کے در پہ آتا ہے نا تو نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، جو مانگے اللہ اضافہ کر کے دیتا ہے۔ نفل پڑھے تو فرضوں کے برابر ثواب، اور فرض پڑھے تو کئی فرضوں کے برابر ثواب۔ اس مہینے کے اندر سیزن ہے اللہ نے لگایا، 11 مہینے اللہ کے در سے دور رہے۔ وہ اللہ اعلان کر رہا ہے، او میرے بندو آ جاؤ میرے در پہ، 11 مہینے تم نے نافرمانی کی، گناہوں کے اندر زندگی گزاری، میں اللہ کو ناراض کر کے تم نے زندگی گزاری، او میرے بندو آؤ میرے در پہ دیکھو۔ جمعہ بازار میں گئے، جو چیز اچھی لگی لے لی، اس لیے کہ سستا مال مل جائے گا۔ او میرے بندے، میں نے 11 مہینے ساری تیری زندگی کو دیکھا، میں نے یہ 1 مہینہ نیکیوں کا سیزن کا لگا دیا ہے، میرے در پہ آ جا، تجھے نفلوں پہ فرضوں کا ثواب عطا کروں گا، جھولی پھیلا، میں اللہ رحمت کی بارش نازل کر دوں گا۔ مانگنا تیرا کام ہے، اس مہینے کے اندر عزم کر لے، اللہ جو میرے گناہ ہو گئے یہ معاف کر دے۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے کب دنیا کو چھوڑ کر دنیا سے چلا جاؤں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر کے نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اور حقیقت بات یہ ہے دریا خان والو، اس رب کی رحمت بہت وسیع ہے، اتنی ہے بلکہ یہاں تک لکھا ہے اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، ان میں سے ابھی 1 درجہ کھلا ہوا ہے، قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے 100 درجے کھلیں گے۔ شیطان بھی امید لگا کے کھڑا ہوگا شاید آج میری بھی بخشش ہو جائے۔ اندازہ کرو، اللہ تو ہر انسان کو عطا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن افسوس یہ ہے مجھے مانگنا نہیں آتا، جھکنا نہیں آتا اس رب کے سامنے، اس پیارے نبی کی سنتوں کو بھول گئے، اس کے طریقے کو، جس نے حجرے کی تنہائیوں کے اندر جا کے صدا میرے اور آپ کے لیے لگائی تھی۔ حجرے کی تنہائیوں میں کس کے لیے؟ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اللہ میری امت کو عذاب نہ دینا۔ ہم تو بڑے مزے سے کھانا کھا کر اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے، رب کا کھایا، نافرمانی بھی اسے کی اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کو توڑا، اور مزے سے جوانیوں کے مزے لے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جوانی پہ ناز نہ کرنا۔ او میرے بزرگوں، اب معلوم نہیں کہ کون سا قدم قبر کے اندر چلا جائے۔ نوجوانوں، خیال کرنا، جوانی میں عبادت کرنا۔ میرے بزرگوں، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، نہ جانے موت کا فرشتہ کس وقت آ جائے، میں اور آپ یہ حسرت لے کے زمین میں نہ چلے جائیں کہ کاش میں اللہ کو راضی کر لیتا۔ ایک بادشاہ گزرا ہے، نوشیروان بادشاہ، یہ میں اپنے نوجوانوں کے لیے قرض کروں گا۔ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ کیوں؟ نوجوانوں کے ایک عجیب سٹیٹس ہوتا ہے، اچھے دوست، اچھی یاری، سب پہ بھاری، جملہ ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ایک تیری یاری ہے، ایک اس کا تعلق ہے۔ تیرے دوست اپنی جگہ، اس کے بھی دوست ہیں۔ نوشیروان بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، اعلیٰ کھانا کھانے والا، بڑے بڑے محلات میں رہنے والا۔
ایک دن کہنے لگا یار میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ جو میری رعایا ہے جب میرے محل کے قریب آئیں گے، میری جو پچھلی نسل آئے گی اسے بھی کوئی سبق چھوڑ کے جاؤں تاکہ انہیں پتہ چلے اس محل میں رہنے والے کہاں گئے، محل میں رہنے والے کہاں گئے۔ اس نے اپنے محل کے دروازے پہ ایک شعر لکھا، کند کیا تاکہ آنے والوں کو سبق ملے۔ کیا تھا؟ نوشیرواں کے در پہ لکھا تب آب زر، کیا لکھا تھا؟ اس منزل غریب کے ساکن کہاں گئے، دیکھے ہیں ایسے ہزاروں کہ جن کا مزین بدن تھا، معطر چلن تھا، قبر کہن جب ان کی کھودی نہ عضو بدن تھا، نہ تارے کفن تھا۔ نوشیرواں بادشاہ محل کے دروازے پہ لکھوا کے جا رہا ہے، آنے والوں کو معلوم ہو یہ بادشاہوں کا محل ہے، اس میں رہنے والے بڑے آن سے بڑے بان سے رہا کرتے تھے، چال چلن بھی اعلیٰ، جسم کے لحاظ سے بھی اعلیٰ، لباس کے لحاظ سے بھی اعلیٰ، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو جانے کے بعد ان کا نام و نشان تک نہ رہا۔ آنے والوں کو سبق ملے، بادشاہ نہیں رہا کرتے، امیر ہے وہ بھی جائے گا، غریب ہے وہ بھی جائے گا، لیکن کامیاب وہ ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اس مالک کو راضی کر لیا اور گنبد خضرا والے کو راضی کر لیا۔ ہاں یہ مختصر زندگی ہے، موت کا فرشتہ آیا نہیں، صاحب جی وہ گئے، کیا ہوا؟ چودھری صاحب پتہ ہی نہیں چلا، نمبردار صاحب پتہ ہی نہیں چلا، فلاں صاحب فلاں افسر صاحب پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہتے میں نے پتہ چلنے ہی نہیں دیا۔ تو کون ہوتے میری کھیڑ کو دیکھنے والا؟ تجھے پتہ نہیں؟ میں نے پہلے کہا تھا دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ انسان امید پہ ہے، نوجوان ہے جوانی کی نشے میں، کاش میرے نوجوان کو پتہ ہوتا اس کا جوانی کا ایک سجدہ، در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری۔ نوجوان جوانی کے نشے کے اندر، یاروں کی مجلس کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہے، لیکن نوجوان کو معلوم نہیں کہ پہلے میں نے جانا ہے یا میرے بعد آنے والوں نے جانا ہے۔ اور بزرگ جو ہے یہ کہتے ہیں کوئی نہیں جی بقیہ زندگی ہے، تھوڑی سی رہتی ہے، کر لیں گے۔ نوجوان امید پہ پھر رہا ہے، بزرگ ہے اسے یہی نہیں پتا، ایک بال سفید آ جائے نا، ایک بال، سمجھ لو آخرت کا وقت قریب ہے، معلوم نہیں اس کے بعد اب کب، تیاری رکھو۔ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بڑی زندگی ہے، بڑی زندگی ہے۔ نہیں بھائی، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ رمضان ہے، پچھلے رمضان میں کتنے ہمارے ساتھ تھے؟ اس سال نہیں، اس سال جو ہم یہ مسجد میں بیٹھے ہیں معلوم نہیں اگلے سال ہم میں سے کتنے ہوں گے کتنے نہیں، کسی کو معلوم ہے نہیں۔ لیکن یاد رکھنا موت کا فیصلہ اٹل ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ امیر ہے دنیا سے جائے گا، غریب ہے دنیا سے جائے گا، لینڈ لارڈ ہے دنیا سے جائے گا، انسان کوئی بھی ہے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو کیوں نہ ہو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں۔ یہ بیچارے جماعت والے تبلیغ والے اللہ ان کو جزائے خیر دے، ایک ایک دروازے پہ آ کے، میرے دروازے پہ آ کے صدا لگا کے کہتے ہیں او بھائی
ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، فکر کر لے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، سیکھ لے دین کو۔ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب تو جا، ہم سیکھ لیں گے۔ اب جب وقت نزا آتا ہے نا، پھر دائیں بائیں دیکھتا ہے، کیوں؟ پتہ نہیں کیا پڑھنا۔ بھائی یاد رکھنا، آپ ڈبل ایم اے پڑھ لیں، مرنے کے وقت آپ کو قرآن کام یاد آئے گا، قرآن کام دے گا، دین کام دے گا۔ دنیا ہے، دنیا کماؤ، پیٹ بھرو، لیکن حلال، لیکن قبر بنانی ہے تو دین پہ عمل کرنا پڑے گا، میرے نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنا پڑے گا، اللہ کی رحمت پہ امید رکھ کے۔ چھوٹا عمل بھی ہے کرتے جاؤ، بڑا ہے کرتے جاؤ، جس حد تک کرتے ہو کرتے جاؤ، اللہ کو راضی کرتے جاؤ، یہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ لیکن یاد رکھنا وہی میری بات کہ یہ زندگی مختصر ہے، معلوم نہیں کب چھوڑ کے چلا جاؤں۔ جب آدمی دنیا سے جاتا ہے نا، یہ سفید بال والے بزرگ بیٹھے ہیں نا، یہ ایک ہیں کڑے ہوئے، میرے جیسے ہیں پڑے ہوئے۔ ان کڑے ہوئے کے پاس تجربہ بہت ہوتا ہے، انہوں نے ہزاروں جنازے پڑھے۔ کوئی ایک ساتھی اس مسجد میں کھڑا ہو کے کہے کہ کوئی ایک آدمی فوت ہوا، جاتے ہوئے اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیار کر کے پھر گیا؟ کوئی ہے ایسا؟ جب موت آتی ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، عالی شان کھانا کھانے والے، وجود سے روح نکل گئی۔ چودھری صاحب، نمبردار صاحب، ڈی پی او صاحب، صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب چارپائی پہ پڑے ہیں، بچیاں رو رہی ہیں، کہتی ہے ابو ایک مرتبہ تو اپنی آنکھیں کھول کے میرے چہرے کا دیدار کر لے، میرے چہرے پہ دیکھ تیری جدائی کے آنسو کیسے بہہ رہے ہیں۔ لیکن ابا جان زبان پہ مہر لگ گئی، خاموش ابا جان پڑے ہیں، جاتے ہوئے اپنوں نے نہلا کے دلہن کی طرح سجا کے کفن میں لپیٹ کے اس چودھری صاحب کو دنیا سے رخصت کیا۔ جب یہ گھر سے اٹھتا ہے، آواز لگاتا ہے اللہ سننے کی توفیق دے، کہتا ہے او میری برادری والو، او رشتہ دارو، مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ یہ مکان میں نے اپنی کمائی کا بنایا، بڑی مشکل سے بنایا، لیکن یاد رکھنا جب موت آ جائے گی، اپنے تو اپنے رہے، اپنے رشتہ دار بھی، عزیز و اقارب بھی، دوست احباب بھی، دلہن کی طرح سجا کر اسے زمین میں اتار کے آ جائیں گے۔ تو بھائی بات یہ ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، دلہن کی طرح سجا کے جنازہ پڑھ کے اتار کے زمین میں آ جائیں گے، بچیاں روتی رہیں گی، اولاد روتی رہے گی، ایک وقت آئے گا یہ غم دل سے دور ہو جائے گا۔ لیکن جانے والا دنیا میں سب کچھ تھا، آخری بات، دنیا میں سب کچھ تھا، لیکن سوال یہ جاتے ہوئے کیا لے کے گیا؟ سفر پہ گیا ہے نا، اور سفر بھی وہ کہ واپسی نہیں آنا۔ ہمارے جماعت والے ساتھی کہتے ہیں بھائی نکلو اللہ کے راستے میں، نکلو، چلے 4 مہینے کے لیے نکلو۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی ابھی تو کام بہت ہے۔ آگے سے وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی مان لو آج نکلو گے، 4 مہینے کے بعد واپس بھی آ جاؤ گے، اگر آپ نہیں نکلو گے پھر ایسے نکالے جاؤ گے، واپس نہیں آؤ گے۔ ہاں، اور جب نکالے جاؤ گے واپس کون آنے دیتا ہے؟ بس قبر میں رکھنے کی دیر اپنے فوراً چاول چل جاتے ہیں، روٹی چل جاتی ہے، غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ اوپر سے ایک نظام چلا رہا ہے، میں نے یہ بات سمجھانی ہے سر، وہ اوپر سے ایک نظام چلا رہا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے، درخواست یہ ہے، جب سارا نظام رب چلا رہا ہے ہم اس کو بھی مان لیں اور اس کی بات کو بھی مان لیں، پھر کامیابی ہے۔ اور دنیا سے جاتے ہوئے کامیاب انسان، خوش نصیب انسان، ابھی وہ مجھے ساتھی بتا رہے تھے ہمارے یہاں ایک بزرگ فوت ہوئے، دنیا سے گئے تو کلمے والی موت، زبان پہ کلمہ جاری تھا، سبحان اللہ۔ جاتے ہوئے ہر آدمی یہ ایک آس امید رکھتا ہے اللہ میں دنیا سے جاؤں تو زبان پہ کلمہ جاری کر دینا،
لیکن کام ہوئے کلمے والے زبان پہ جاری ہو جائے گا، اگر کام نہ ہوئے تو پھر بھائی مشکل ہے۔ لیکن دعا تو کرنی چاہیے نا۔ ہم سب مل کے آج جمعے کے موقع پہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اور جب دنیا سے جائے نا تو زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یقیناً وہ انسان کامیاب ہو جائے گا جو دنیا سے جاتے ہوئے اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ایمان اعمال والی زندگی اور خاتمہ ایمان پہ